پرانی دلی اور گنج نہاری والے کی دکان۔ 1857 کے غدر کی ناکامیابی کے ساتھ دلی میں لوٹ کیا مچی کہ سب کچھ لٹ گیا۔ کہنے کو وہی بازار، وہی شہر، وہی گلیاں، وہی کوچے، لیکن وہ زندگی کہاں؟ نہ وہ آدمی، نہ وہ باتیں، نہ وہ اپنی دلی، نہ وہ اپنا تمدن۔ اب اس دلی میں ٹھیٹھ ہندوستانی مزاج ہی نہ رہا۔ پہننے اوڑھنے کے ساتھ کھانے پینے کی ترکیبوں میں بھی فرق آ گیا ہے۔ شہر میں چپے چپے پہ ہوٹل کھل گئے ہیں۔ پہلے بازاروں میں بیٹھ کر کھلم کھلا کون کھاتا تھا؟ گلیوں میں بھٹیاروں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، یا نان بائی تھے، یا شہر کے خاندانی باورچی ہوا کرتے تھے جو شادی بیاہوں میں کھانا پکاتے تھے۔ بھٹیارے غریبوں، مزدوروں اور کم استطاعت مسافروں کا 2-3 پیسے میں پیٹ بھر دیا کرتے تھے۔ نان بھائیوں کے ہاں شیرمال، باقرخانی، کلچے اور خمیری روٹیاں بکتی تھیں، لیکن چونکہ ان کا کام 30 دن کا نہیں ہوتا تھا، اس لیے جاڑے بھر یہ نہاری کی دکان بھی لگایا کرتے تھے۔ نہاری کیا تھی؟ 12 مسالوں کی چاٹ تھی۔ امیر سے امیر اور غریب سے غریب اس کا عاشق تھا۔ نہاری اب بھی ہوتی ہے، لیکن اب نہ وہ نہاری کی ترکیبیں ہیں، نہ وہ لذت۔ کہا جاتا ہے کہ شاہجہان نے جمنا کی شاہجہانی نہر کو شہر میں دوبارہ جاری کیا تو حکیم علوی خان نے ماتمی لباس پہن لیا۔ محمد شاہ نے اس غمی و افسوس کا سبب معلوم کیا تو کہا کہ مجھے دلی والوں کی تندرستی کا رونا ہے، اب یہ بیماریوں کا گھر ہو جائے گا۔ علاج پوچھا تو بتایا کہ اگر لال مرچ اور کھٹائی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو شاید بچ سکیں۔ چنانچہ ہر گھر میں مرچوں کی بھرمار ہو گئی۔ آج ہر گلی کے نکڑ پر نہاری کی دکان کھل گئی ہے۔ پہلے گنتی کے نہاری والے تھے، ایک پھاٹک حبش خاں میں، ایک لال کنواں میں اور ایک چتلی قبر اور مٹیا محل کے درمیان میں۔ سب سے زیادہ گنج نہاری والے کی دکان مشہور تھی، جو گھنٹہ گھر کے پاس قابل عطار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہا، نہاری اصلی معنوں میں نہاری رہی۔ نہاری کے شوقین دور دور سے نہاری کھانے آتے تھے۔ گرم گرم روٹی اور دیگ سے نکلتی ہوئی گرم گرم نہاری، جتنی نلیاں چاہیں چھڑوائیں، بھیجا ڈلوائیں، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بوم کی بے ریشہ بوٹی، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی ہری مرچیں اور کھٹے کا چھڑکاؤ۔ سبحان اللہ! صبح سورج نکلتے ہی گنج نہاری والے کی دکان پر لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی۔ 10 اندر بیٹھے کھا رہے ہیں تو 20 پیالے، کٹورے، بادیے، پتیلیاں لے کر باہر کھڑے ہیں۔ 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک کے گراہک ہوا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک دیگ صاف ہو جاتی تھی۔ یہ دکاندار گنج نہاری والے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی آن کا کیا کہنا! سنا ہے کہ چھنا مل والے دہلی کے رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے۔ 1000 کوششیں کیں، روپیے کا لالچ دیا، دکان کی قیمت دگنی چوگنی لگا دی۔ دوسرا ہوتا تو آنکھیں بند کر لیتا، وہیں کہیں قابل عطار کے کوچے میں یا بلی ماروں میں کہیں جا بیٹھتا، مگر میاں گنجے مرتے دم تک اپنی اسی آن کے ساتھ وہیں بیٹھے رہے۔ جب جاڑا آتا تو نہاری کے شوقین 4-5 دوستوں کی ٹولیوں میں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے میاں گنجے نہاری والے کی دکان پر پہنچ جاتے۔ اگر گھروں میں مہمان دہلی سے باہر کا آ جاتا تو اسے بھی لوگ دکان پر لے جا کر نہاری کھلواتے تھے۔ نہاری کھانے والوں کے بھی قاعدے بندھے ہوئے تھے کہ صبح نہاری کھانے کے لیے رات سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتیں۔ تازہ خالص گھی 2 چٹانگ فی کس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ گاجر کا حلوہ حبش خاں کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لایا جاتا تھا۔ صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور ٹولی میاں گنجے کی دکان پر نہاری کھانے پہنچ جاتی۔ جب تک میاں گنجے صاحب نیچی باڑ کی مسلائی لیسدار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھانکے، چھینٹ کی روئی دار کمری کے آستینوں کے چاک الٹے، رفیدہ سے چہرے پر لسنیا داڑھی لیے، آلتی پالتی مارے، چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے رہے، تب تک نہاری کی اس دکان کی رونق ہمیشہ بنی رہی۔
کبھی کبھی تو نہاری کھانے والے صبح دکان کھلنے سے پہلے ہی پہنچ جایا کرتے تھے۔ دکان کے سارے آدمی روزانہ کے آنے والے گراہکوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ میاں گنجے بھی اپنے گراہکوں سے دلچسپی رکھتے تھے۔ روزمرہ کے گراہک جب اپنے کسی مہمان کو میاں گنجے کی دکان پر نہاری کھلوانے کے لیے لاتے اور وہ اسے دیکھ کر پہچان لیتے کہ یہ تو مہمان لگتے ہیں، اور گراہکوں کے ہاں کہنے پر وہ معمول سے زیادہ خاطر تواضع کرتے۔ فرمائش کے علاوہ نلی کا گودا بھیجا اور اچھی اچھی بوٹیاں بھیجتے رہتے، اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتے۔ اب یہ شہر والوں کی پاسداری کہاں؟ وقت نے وضع میں کیا سلوٹیں ڈالیں کہ زندگی کی شرافت میں جھول پڑ گئے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔